اگر برا مانے تو آپ کی مرضی. صحیح العقیدہ کی قید اس لیے لگائی ہے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جس امام نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، سرکار نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ جو کعبے کا ادب نہ جانے وہ بدبخت اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کا امام بنے. کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کیا ہے؟ کعبے کی شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کے صدقے. تو جو کعبے کا ادب نہ جانے، کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو جو رسول اللہ کا بے ادب ہو، اس بدبخت کے پیچھے کیسے نماز ہوگی؟ آپ کہیں گے کیا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں زمین پر جو نبی کے بے ادب ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہے. اور چند اشارے دے کر کے اپنی گفتگو ختم کروں کہ جو لوگ نبی کے بے ادب ہیں وہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں نبی ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح بشر ہیں. وہ بے ادب ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں. آپ کہیں گے کیوں؟ کیا نبی ہماری طرح بشر نہیں؟ نبی بشر تو ہیں، ہماری طرح نہیں. اور نبی کو توہین کی نیت سے یا لوگوں کی نظروں سے نبی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے بشر کہنا، یہ مومنوں کا نہیں بلکہ کافروں کا طریقہ ہے. اور علماء کی موجودگی میں عرض کروں پورے چیلنج کے ساتھ، قرآن میں ایک آیت کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے نبی کو بشر کہنے کا حکم دیا. 6666 آیتیں ہیں، ایک بھی آیت قرآن کی ایسی نہیں بتا سکتے جس میں اللہ نے نبی کو بشر کہنے کا حکم دیا. لیکن قرآن میں درجنوں آیتیں ایسی ہیں کہ کافروں نے نبی کو بشر کہا. تو پتا چلا نبی کو بشر کہنا ان کی شان گھٹانے کے لیے کافروں کا طریقہ ہے، مومنوں کا طریقہ نہیں ہے. بلکہ اللہ نے خود اپنے نبی کو بشر نہیں کہا، خود اس نے بشر نہیں کہا. جہاں بشرین نبی پاک کی بشریت جہاں بیان ہوئی ہے اس کے ساتھ کل جوڑ دیا گیا ہے. اللہ نے خود نہیں کہا. ارے جب اس نے خود نہیں کہا تو کیا نبی بشر نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. لیکن ہر حقیقت ہر جگہ بولنے والی نہیں ہوتی. اگر کچھ باتیں حقیقت کہیں بول دو تو کفر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بات آپ کو سمجھاؤں. ماموں کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ماموں کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ بولو بھائی. میں کوئی بہت بڑا فقہ کا مسئلہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں کہ اس میں حنفیوں کا جواب الگ ہوگا، شافعیوں کا الگ ہوگا، سنیوں کا الگ ہوگا، شیعوں کا الگ ہوگا، دیوبندیوں کا الگ ہوگا. میں کوئی ایسا مسئلہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں. میں تو اتنا پوچھا ہوں ماموں کسے کہتے ہیں؟ ماں کے بھائی کو. اور باپ کے بولے ارے ڈرتے کیوں ہو؟ باپ کے سالے کو. ٹھیک ہے نا؟ ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے اور باپ کا سالا ماموں ہوتا ہے. لیکن جب ہم باپ کے سالے کو اور ماں کے بھائی کو کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ماموں جان کہتے ہیں. یہی شریف بھانجوں کا طریقہ ہے نا؟ اگر کوئی کہے اے میرے باپ کے سالے، ہنسنے کی بات نہیں. یہ ہے حق ہے یا باطل ہے؟ حق ہے. باپ کا سالہ کہنا بولو یہ حق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن اگر آپ مجمع میں باپ کے ماموں کو کہے میرے باپ کے سالے، کتنا بھی بڑا مولوی ہو، کتنے ہی بڑے مدرسے کا فارغ ہو، لوگ کہیں گے 8 سال کیا تو گھاس اکاڑتا رہا؟ تو نے ادب نہیں سیکھا. ماموں کو کہتے ہیں باپ کا سالہ. وہ پوچھے غلط کیا ہے؟ کہا غلط کیا ہے نہیں، کچھ ادب کے تقاضے ہوتے ہیں. یہ باپ کا سالہ ضرور ہے، تجھے باپ کا سالہ کہنے کا حق نہیں. تو سن لے، نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن تجھے بشر کہنے کا حق نہیں. اس لیے کہ اگر تو نے عظمت گھٹانے کے لیے بشر کہا تو تیرے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. غیر بشر کبھی نبی نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ متفقہ عقیدہ ہے اہل ایمان کا. لیکن تمہیں بشر ہی ملتا ہے کہنے کو. اس کا کیا تم قرآن نے یا ایھا النبی نہیں کہا، طٰہٰ نہیں کہا،
مزمل نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، یاسین نہیں کہا؟ پوچھو یاسین کا مطلب کیا ہے، طٰہٰ کا مطلب کیا ہے؟ کبھی پوچھا؟ آپ کہیں گے یاسین کا کوئی مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا، طٰہٰ کا کوئی مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا، کاف یا عین صاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا۔ ارے نادان، جس کے القاب کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کے مقام کی ترجمانی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی شان کو کوئی کما کہو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو اس لیے جو بے ادب لوگ ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچو، ورنہ تمہاری نماز ضائع ہو جائے گی، تمہاری نماز چلی جائے گی۔ اور جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، اور وہ قرآن کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جن آیتوں میں اللہ نے ذاتی علم کی نفی کی ہے، کیونکہ علم کی دو قسم ہے، بلکہ ہر نعمت کی دو قسم ہے، ایک ذاتی ایک عطائی۔ ذاتی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہے، اور عطائی اللہ کے علاوہ جو اللہ جس کو چاہے عطا کرے۔ تو ذاتی کی جہاں نفی ہے وہاں یہ انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو علم غیب دیا ہے، اور صرف نبیوں کو نہیں دیا، صرف نبیوں کو نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اپنی عطا سے اپنی مخلوق میں چاہے جس کو دیا ہے۔ آپ کو نہیں پتا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، 3 میل کے فاصلے سے ایک چوٹی نے اپنی لشکریوں سے کہا، اپنے گروپ سے کہا، اے چوٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں بے خیالی میں تمہیں کچل نہ دے۔ یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے۔ 3 میل کے فاصلے پہ کون تقریر کر رہا ہے؟ کون؟ چونٹی۔ اور 3 میل دور سے کون سن رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام، اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ آپ ایک چونٹی نہیں، 3 میل کے فاصلے پہ نہیں، 5-10 ہزار چونٹیاں کان میں رکھ کر کے 10 سال کے بعد بتائیے چونٹی کہتی کیا ہے؟ لیکن آپ نہ بتا سکیں گے، اور قرآن کہتا ہے سلیمان 3 میل کے فاصلے سے سن بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ ارے جب سلیمان 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی تقریر سنتا ہے تو جانے سلیمان کائنات کے سلام کرنے والوں کا سلام نہیں سن سکتے؟ اور پھر یہ تو شان سلیمان ہے، اس چوٹی کو بھی تو دیکھو، 3 میل سے کون سی طاقت تھی جس نے اس چوٹی کو دکھا دیا کہ لشکر سلیمان آ رہا ہے۔ ابھی تک کہ دنیا فیصلہ نہیں کر سکی کہ چوٹی کو آنکھ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ مرکب اجزا بھی فیل ہے، کبھی دیکھا چوٹی کو آنکھ ہوتی ہے؟ اب ذرا کوئی اس پر بھی ریسرچ کرے۔ لوگوں کو قرآن پہ تحقیق کرنے والے ڈاکٹروں، ذرا تم اپنے عنوان پر بھی تو کبھی تحقیق کرو۔ آپ بہت ڈاکٹری کرتے ہیں، ذرا اس پہ بھی کوئی تحقیق کرو، چوٹی کو آنکھ ہوتی ہے کہ نہیں؟ مگر قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا یہ حدیث میں آتا تو شاید یہ مناظرے کا عنوان بن جاتا، لیکن اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا کہ چوٹی 3 میل کے فاصلے سے کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر لاشعوری طور پہ تمہیں کچل نہ دے۔ وہ پتا چلا اگر چوٹی پر قدرت کا کرم ہو جائے تو 3 میل کے فاصلے سے چوٹی لشکر سلیمان کو دیکھ لیتی ہے، اس کی عطا کی بات ہے۔ اگر وہ دکھانا چاہے تو چوٹی کو اتنی دور سے دکھا سکتا ہے، تو وہ دکھانا چاہے تو کیا غوث العظم دستگیر کو وہ پوری کائنات نہیں دکھا سکتا؟ اسی لیے تو غوث پاک کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ تو ادب والوں کے ساتھ رہو، کامیاب رہو گے، بے ادبوں سے دور رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔